بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ابھی مسلمانوں کے اوپر اس دنیا میں کرنٹلی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہوا ہے جو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کی زندگی میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ The kind of ظلم that is happening in غزہ یہ unprecedented ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں، ایٹ لیسٹ پچھلے 30-40 ایئرس میں۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا بوسنیا میں، so that was considered as something very very terrible۔ اس وقت بوسنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں، the number of people that died، وہ کئی دن پہلے غزہ میں وہ نمبر کب کا کراس ہو چکا ہے؟ کتنے دن پہلے وہ کب کا کراس ہو چکا ہے؟ تو the things that are happening وہ اتنی ڈینجرس ہے، اتنی ڈینجرس ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک ڈینجرس چیز ہوتی جا رہی ہے جس کے اوپر آج بات کرنا مقصد ہے۔ دیکھیں اس کو آلموسٹ 1.5 month ہو گیا، ٹھیک ہے، 5th-7th اکتوبر سے آپ اگر لگائیں، اب اتنا ٹائم ہو جاتا ہے تو وی ایز ہیومن ہم نیچرلی انکلائنڈ ہیں ٹورڈز ون سائیکالوجی، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی چیز ہوتی رہتی ہے نا، سو وی ٹینڈ ٹو بیکم ڈیسینسٹائزڈ، وی ٹینڈ ٹو بیکم ڈیسینسٹائزڈ۔ آپ کے گھر کے باہر کوئی کچرا ڈال کے جاتا ہے، پہلے دن برا لگے گا، بہت غصہ آئے گا، دوسرے دن پھر ڈال کے جاتا ہے، یو سی دا کچرا، آپ کو پھر غصہ آیا، 3rd دن 4th ڈے 5th ڈے 6th ڈے 7th ڈے ہو سکتا ہے تھوڑا سا غصہ کم ہونا شروع ہو۔ آفٹر ویک آفٹر 2 weeks if you stop focusing on the kachra, if you stop talking about the garbage that's outside، لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دیں اس کے بارے میں، محلے والوں سے بات کرنا بند کر دیں، تو 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد وہی کچرا جس کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا آن دا فرسٹ ڈے، اب دا سیم کچرا وہ کیا ہو جائے گا؟ وی ول اسٹارٹ ٹو کنسیڈر اٹ نارمل۔ اس پہ اور ٹائم گزرتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، نائدر وی ریموونگ اٹ نار وی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد، اور ایسا ہوتا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے آس پاس دیکھیں، کہیں ہمارے یہاں کراچی میں یہ بہت کانسیپٹ ہے، جو پاکستان میں گئے ہیں گھومے ان کو اتنا آئیڈیا ہوگا، یہ کراچی میں زیادہ کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی گلی میں جائیں تو دیر از ون ابینڈنڈ کار دیٹ اسٹینڈنگ، اس پہ جی دھول مٹی لگی ہوئی ہے، چیزیں لگی ہوئی ہیں، بس وہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی۔ اب وہ کتنے ٹائم سے کھڑی ہوئی ہے، وہ دھول مٹی بتا رہی ہے کتنے ٹائم سے کھڑی ہے۔ کیا ہمیں وہ بری لگتی ہے؟ نو، دا فرسٹ ٹائم وین وی سو اٹ تب بری لگتی ہوگی، اب نہیں لگتی، اب ویو کنسیڈرڈ اٹ ایز اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف، کہ نہیں بس یہ تو ہے، اس کے علاوہ بات کرو ہم گاڑی کہاں پارک کر سکتے ہیں۔ تو وہ 4-6 مہینے بعد if we don't talk about the kachra outside, if we don't remove the kachra outside، تو کیا ہوگا؟ the kachra will become the part and parcel of our life۔
اور 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد پھر وہ جو برا لگنا تھا نا، وہ برا لگنا بھی ختم ہو جائے گا. ہمیں اس سے برا لگے گا ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. ایسا کچھ شروع ہو چکا ہے ہمارے اندر غزہ کو لے کر. ابھی بہت سٹارٹنگ ہے، اٹس ویری سٹارٹ. ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگوں کو لگے نہیں ایسا تو نہیں ہے، بہت سٹارٹنگ ہے ابھی. اور دیکھیں جب بھی یہ ہوگا نا، when we stop talking about them، تو اس کے 2 اثرات نکلیں گے. آپ اندازہ لگائیں نا، جیسے ہی جب یہ ہوا وی کوڈ سی ہر کوئی بیانات اس پہ کر رہا ہے، بات چیت اس پہ کر رہی ہے، لوگوں کی جو ڈسکشن ہے وہی اس پہ ہو رہا ہے. بوائے کاٹ کیمپین ٹھیک ہے بہت اچھی جا رہی ہے ایوری تھنگ. پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ ڈو وی سی دیٹ ٹائپ آف این انٹینسٹی؟ اور ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ. آپ کو کیا لگتا ہے رک جائے گا یہاں پہ؟ ان سب چیزوں سے ہوگا کیا؟ اینڈ ویئر آر وی ہیڈڈ اینڈ واٹ ڈز دا شیطان وانٹس فرام آل دس؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں ہم سے اس پوزیشن پہ لے کے جا رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز بری لگنا بند ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ یاد رکھیں، اینڈ دس از ون آف دا کی ریزن اپنے لیے خاص طور پہ آئی ٹرائی کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو. اینڈ آئی نو اٹ بیکمز اے بگ، کیا کہیں اس کو، تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ جب دیکھیں اسی پہ بیان کر رہے ہیں، اور بھی ٹاپکس ہیں. ہوگا کیا اس سے؟ اینڈ واٹ ڈز دا شیطان الٹیمیٹلی وانٹس؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سب نے آئی ایم شیور سنی ہوگی، کیونکہ اس واقعے کے بعد یہ حدیث مبارکہ خاصی پاپولر ہوئی ہے بیانات میں، میسز میں، واٹس ایپس پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی برائی کوئی ظلم دیکھو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو کیا کرو؟ اس کو زبان سے روکو. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے نا تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا سمجھو. اور یہ دل میں برا جو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. بس تم اینڈ باٹم لائن پہ ہو، بس دل سے برا بس سمجھ لو اس کو، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اب الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے اس کا، شیطان کا؟ کسی طریقے سے، اینڈ دیکھیں وہ جلدی نہیں ہے اس کو، کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا نا کہ ہمیں یہ چیز جو غزہ کے اوپر ہوئی ہے، جو زائنسٹ نے کری ہیں، اگر یہ چیز ہمیں بری لگنا بند ہو جائے تو دیکھ لیں یہ حدیث مبارکہ کیا ہو رہا ہے. پھر اگر ہمیں یہ دل سے بری لگنا ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کا بس اینڈ لائن ہے، دیٹس دا ریڈ لائن. اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو بس پھر کیا بچا؟ اینڈ شیطان الٹیمیٹلی وانٹس دس. وہ لوگ لڑ نہیں تھک رہے، ہم لوگ بات کر کے تھک رہے ہیں، سن کے تھک رہے ہیں. بس جی بس سم تھنگ ایلس. آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ ہم ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں ان سے. اینڈ دس از دا ٹائم. دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے نا واٹ شوڈ وی ڈو، واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، بوائے کاٹ کیمپین کر رہے ہیں، دعائیں کرنی چاہیے، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ کام ہمارے لیے پرسنلی کیا ہے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں کلیکٹیوٹی ہے. اگر آپ اکیلے بوائے کاٹ کریں گے نا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، وی نیڈ ٹو بوائے کاٹ کلیکٹیولی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے نا ان کے اوپر. تو اکیلے پریشر ڈالنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا until we collectively put the pressure. However, there is one thing, one crucial thing جو ہم نے پرسنلی کرنا ہے ان سے، اس کا کلیکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
There is one crucial thing, and this is the موقع, the opportunity that اللہ تعالیٰ has given us. اگر ہم اب بھی وہ نہ کریں نا، اب بھی نہ کریں، تو پھر کب کریں گے؟ اور وہ کیا ہے؟ That is to make emotional connection with بیت المقدس. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. To make an emotional connection with بیت المقدس. 7 اکتوبر سے پہلے میرا اور آپ کا کنیکشن مسجد اقصی بیت المقدس سے کیا تھا، وہ ہم سب اپنے آپ کو خود دیکھ لیں. یقین کریں، the only discussion that used to happen prior to October 7th، وہ پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ میں اس دن اینالائز کر رہا تھا کہ کیا ہم پہلے بات چیت کرتے. صرف ایک بات مجھے یاد آئی، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کہیں بات ہو رہی، اگر بات ہو گئی مسجد اقصی کی، صرف ایک بات چیت ہوتی تھی. یہ ڈوم آف راک مسجد اقصی نہیں ہے، یہ مسجد قبلی مسجد اقصی ہے، نو دس از ناٹ مسجد اقصی، یہ نہیں ہے، یہ بس یہ ہوتی تھی. لٹرلی صرف یہی بات ہوتی تھی. کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے ہمارا. اور ایک اور بات بتا دوں، ہمارا ابھی ایموشنل کنیکشن بن رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ بن پتہ ہے کیوں رہا ہے؟ ہمارا کنیکشن ود بیت المقدس، مسجد اقصی، اہل غزہ، وہ ارض مقدس جس کو شریعت نے اتنی امپورٹنس دی، پتہ ہے اس کا کنیکشن ہم سے کیوں بن رہا ہے؟ بیکاز آف ویڈیوز. ہم بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈسٹرکشن کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک ہمدردی آتی ہے، آنی بھی چاہیے. لیکن ایک ریالٹی چیک دوں، کیونکہ دیکھیں ریالٹی چیکس ابھی 1.5 مہینے بعد جو ہے نا اب آنا ضروری ہے، کیونکہ اب کاؤنٹر اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں یہ بہت دردناک ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں، یہی ویڈیوز اگر کسی نان مسلم کنٹری میں ہو رہی ہوں تو کیا ہمیں ہمدردی نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی ہمدردی. ایسی ہی شاید ہمدردی آئے جیسے ابھی آتی ہے جب دیکھیں گے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں. won't we feel bad? won't we want to do something for them? تو وہاں بھی آپ کی ایموشنل کنیکشن بن جائے گا. وہ ایموشنل کنیکشن ہمارا یہاں بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا. That does not mean کہ ہم نے ارض مقدس سے کنیکشن صرف اس وجہ سے بنانا ہے. یہ تو فطرت بنا رہی ہے ہماری. بیت المقدس کہاں ہے اس کے اندر؟ اب دیکھیں نا، سیز فائر ہوا نا 4 دن کے لیے، کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی. یہ 4 دن کی وجہ 4 ہفتے چلے گا تو یقین کریں سب کچھ ہم بس سب نارمل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایموشنل کنیکشن تو ان وجہ سے بنا تھا نا، وہ بیت المقدس کی وجہ سے تو نہیں بنا تھا. This is the time to develop that emotional connection. اب بھی اگر نہیں بنایا تو کب بنائیں گے؟ اور کیا ہو وہاں پہ ایسا اس سے زیادہ؟ کیا اس سے زیادہ اور کیا ہو وہاں پہ کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ اوہو اب تو ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. اور میں فزیکلی تو کچھ کرنے کا کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں پہلے یہ ایموشنل کنیکشن تو بنائیں. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، یہ کریں وہ کریں. یقین کریں اگر اجازتیں مل گئی نا کوئی کچھ نہیں کرے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں کرے گا. بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ ایموشنل کنیکشن. پلیز ایموشنل کنیکٹ. بیت المقدس، ارض مقدس، اتنی پاک زمین، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ایک بات اس کو سمجھیں. ہم سب کو پتہ ہے اسراء والمعراج کا واقعہ. اسراء از فرام مکہ مکرمہ ٹل مسجد اقصی، معراج از فرام مسجد اقصی ٹل دا ہیونز. اٹس اسراء والمعراج. تو یہ جو معراج، یہ اسراء جو ہوا، اور وہاں کا ایک بہت بڑا چیز کیا ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی تمام انبیاء کرام کی. اب دیکھیں وہاں لوگ تو تھے نا، لوگ تو رہتے تھے،
اسٹرکچرز تو بنے ہوئے تھے، چیزیں تو تھیں، تبھی تو کفار نے یہی تو پوچھا تھا اچھا بتائیں وہاں کا کیا کیا تھا. ایسا تو نہیں نا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پلین زمین تھی، صحرا تھا، ایسا تو نہیں تھا. دیر ور پیپل دیر. اور 1.25 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا. ہیومنز couldn't see them. ورنہ 1.25 لاکھ لوگ اگر کہیں جمع ہو جائیں، کیا وہ ہیومن آئی سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پردہ ڈال دیا تھا، اسی وجہ سے تمام انبیاء آ گئے. تو ایک بات بتائیں، سوچنے والی بات ہے یہ، اگر پردہ ہی ڈالنا تھا اور نماز پڑھانی تھی، کیا یہ بیت اللہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ بیت اللہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کعبہ کے پاس نہیں ہو سکتا تھا؟ پردہ ہی ڈالنا تھا، کوئی نہیں دیکھے گا. مسجد اقصی ہی کیوں؟ وائے؟ یہ اگر ہم سمجھ گئے نا ان حالات میں، تو یقین کریں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اہل غزہ کے اوپر، بہت بڑا احسان کر دیا. اور اگر یہ وقت بھی گزر گیا اور ہم نہیں بنا سکے ان سے وہ کنیکشن، دین ہم نے بس ہار گئے ہم لوگ. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مردے سے مردہ دل بھی موت پہ جاگ جاتا ہے. کتنی کہانیاں ہم لوگ سنتے ہیں، فلاں کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد بس اس کے اندر کچھ چینج آ گیا. وہ کیا ہوا تھا؟ وہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ پھر ایموشنل کنیکشن بنا لیا اس نے. مجھے ایکسیڈنٹ ہوا لیکن بال بال بچ گیا، ہی سو ڈیتھ فرام دس کلوز. وہ اس کے بعد وہ چینج ہو گیا، ایموشنل کنیکشن بن گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور وہاں پہ ایسا کیا ہو، ایسا اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ ہم ابھی بھی ریڈی نہیں ہیں ایموشنل کنیکشن بنانے کے لیے. پڑھنا تو دور کی بات، پڑھیں تو جتنے انبیاء آ رہے ہیں ان سب کا فوکس کہاں ہو رہا ہے؟ بیت المقدس. بیت المقدس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس، زکریا علیہ السلام بیت المقدس، یعقوب علیہ السلام بیت المقدس، ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس، اسحاق علیہ السلام بیت المقدس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ دنیا میں، زندگی کا سب سے بڑا واقعہ، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اس واقعے کے اندر کیا آ گیا؟ بیت المقدس. وائی؟ واٹس گوئنگ آن؟ واٹس ہیپننگ؟ کچھ تو ہے. بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے برکت ڈال دی ہے اس جگہ میں، اس کے ارد گرد. قبلہ اول ہم بڑی آرام سے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا قبلہ اول ہے، پتہ بھی ہے کیا بول رہے ہیں ہم منہ سے؟ ڈو وی ایون ڈائجسٹ واٹ وی آر سیئنگ؟ قبلہ اول. اگر بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں آتا تو ہم سب قیامت تک بیت المقدس کو دیکھ کے سجدہ کر رہے ہوتے. جو آج بڑی آرام سے کہہ دیتے نا یہ تو ان کا مسئلہ ہے. خدا نہ خواستہ، الامان الحفیظ، خدا نہ خواستہ بیت اللہ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو، ہم یہ کہیں گے تو سعودی عرب کا مسئلہ ہے. تو کیا مسجد اقصی نے کیا کرا ہے؟ اور اتنا پرایا کر دیا، 1 مہینہ ہی بس، ابھی بس ٹھنڈے ہو گئے. اتنا ظلم نہیں کریں ان کے ساتھ. اگر ہم نے ایموشنل کنیکشن نہیں بنایا، سخت بات کر رہا ہوں سن لیں، کیا پتہ ہم لوگ جاگ جائیں. اگر ہم نے اب بھی ایموشنل کنیکشن نہیں بنایا تو یہ زائنسٹ اسرائیل ان پہ کم ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگ نے زیادہ ظلم کر دیا ان کے اوپر. مت رہیں ہم لوگ کسی خوش فہمی میں. ہسٹری پڑھیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں. کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ان کے دور خلافت میں when he was the امیر المؤمنین almost 1/3 of the earth land was under him. almost 1/3 of the land کس کو کہتے ہیں؟ 1/3 وہ ان کے انڈر میں تھا. فتح جو ہوا ہے وہ کسی بھی فتح کے اوپر، کسی بھی کانکر کے اوپر وہ خود تشریف لے کے نہیں گئے. اتنا زیادہ لینڈ ہے، امیر المؤمنین نے پورا مینج بھی کرنا، کسی بھی فتح پہ خود تشریف لے کے نہیں گئے سوائے ایک فتح کے.
وہ کون سی فتح تھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس مل گیا، خود تشریف لے گئے. کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اس شہر میں داخل ہو رہے تھے تو اپنی چپلیں اتار دی تھی. ارض مقدس آ گیا ہے. کیا ایسا ہے؟ یہ تو ان کا ایشو ہے. یہ تو ان کا. صلاح الدین الایوبی عرب تھے کیا جو انہوں نے کروسیڈر سے واپس لیا تھا؟ وہ ٹرکش مین. ان کو کیا ضرورت تھی؟ اتنا ظلم ہم نہیں کریں، یہ ظلم نہیں کریں. ڈیولپ دیٹ کنیکشن. ان کو بہت ضرورت ہے. ہمارا کنیکشن ڈیولپ ہوگا تو ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ورنہ یقین کریں 2 ہفتے بعد بھی اگر کوئی یہ ٹاپک پہ بات کرے گا نا، ہم خود کہہ رہے ہوں گے یار بس بھائی اب کوئی اور بات بھی کر لو. یہی ہے کہ. اینڈ سیکنڈلی دا 5th جنریشن وار، وہ پوری کی پوری زائنسٹ میڈیا اور ان کے جو پاور کوارٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں. آل دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جس کے اوپر نیریٹو بڑھ کے آتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں. وہاں سے نیریٹو کی وار ٹکا کے چل رہی ہے. وہ نیریٹو کی وار ہمارے پاس بھی آنا شروع ہو گئی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ آر دوز تھنگس. اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وی آر ناٹ افیکٹڈ تو ٹھیک ہے، یو آر ناٹ افیکٹڈ. ابھی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد وہ آئے گی ضرور، بیکاز دیر این ایکسپرٹ ان آل دس نیریٹو. وہ انہوں نے نیریٹو چھوڑ دیا کہ یہ تو مسلمانوں کا تو حق نہیں، تو اصل میں یہودیوں کا ہی حق تھا. یہ زمین 2000-3000 سال پہلے یہ تو یہودیوں کا حق تھا. وہ ہمارے بیچارے لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کبھی سمجھا. میں نے کہا نا ابھی موقع ہے، سمجھیں ان چیزوں کو. وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں. اور کتنے عام مسلمان، کیونکہ نیریٹو ان کو بلڈ کرنے آتا ہے نا، دے نو ہاؤ ٹو سینڈ سم تھنگ اکراس. وہ ڈاکیومنٹری بنائیں گے، وہ پرانی تصویریں لے کر آئیں گے. دے نو ہاؤ ٹو ڈو آل دس. اور عام سادہ مسلمان وہ کہتے ہیں ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جی یہ جو جگہ ہے ارض مقدس کی، یہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں اولاد؟ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نیم از اسرائیل. ان کے 12 بیٹے جن کو بنی اسرائیل کے بیٹے کا، وہاں سے آئے بنی اسرائیل. تو کہتے ہیں تو ہماری جگہ ہے، توریت کے اندر لکھا ہے. اب ہم ایسی باتیں سنیں گے کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے. وی مائٹ ناٹ سے اینی تھنگ آؤٹ آف واٹ ایور پیئر پریشر، لیکن اندر ہی اندر کنونس ہو گیا ہاں یہ تھوڑا سا اچھا. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جائے گا سب کچھ. ایوری تھنگ ول بی لیڈنگ ٹوورڈ دیٹ حدیث جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ واٹ از دا لاسٹ درجہ آف ایمان، کہ اس کو دل سے برا سمجھو. اینڈ دس از دا لاسٹ درجہ آف ایمان. جب ہم ان کے نیریٹو میں آ جاتے ہیں تو سلولی اینڈ گریجولی واٹ ول اسٹارٹ ٹو ہیپن وین وی کم ان ٹو دیئر نیریٹو کہ جی یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہودیوں کی ہے. پھر کیا چیز یہیں رک جائے گی؟ نو 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 نو. شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر یہ بات ہے کہ یار اٹیک کیوں کیا تھا، کیا ضرورت تھی کرنے کی. پھر آہستہ کر کے ایک اور شوشہ چھوڑ دیں گے. وہ انہوں نے تو زمینیں بیچی تھیں 1950s 40، انہوں نے تو بیچی تھی زمینیں. آگے نیریٹو چھوٹے چھوٹے کر کے، وہ چھوٹے چھوٹے کر کے ہوگا کیا؟ ہوگا وہی اینڈ رزلٹ وہی ہے. بس کسی طرح دل سے برا سمجھنا ختم کر دو. اور یہ ایک دم سے کسی ایک نیریٹو کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہ دس ول بی اے کمبینیشن آف ملٹیپل نیریٹوز. اور وہ دل سے جو برا لگ رہا تھا نا وہ بھی گیا. پھر ایوری تھنگ ول بیکم نارمل. پھر کھائیں جی میک ڈونلڈس بھی کھائیں، سب کھائیں، سب کچھ کریں. تو پلیز
بات کرنا مت بند کریں، پڑھیں، ریڈ آن اٹ. دیر از سو مچ ہسٹری، سو مچ کریڈیبل ہسٹری. اب تو چلیں، اب تو ویڈیوز کا زمانہ ہے. دیر آر سو مینی کریڈیبل ویڈیوز آؤٹ دیر. سمجھیں تو اس کا چلے میں آپ لوگوں کو جواب بتا دیتا ہوں، سو دیٹ اگر یہ کسی کے ذہن میں یہ والا اعتراض آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلیئرٹی آ جائے، یا ابھی نہیں آیا کل کو آئیں گے، اور یہ اعتراضات آئیں گے، یہ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں. دیز اعتراضات آر باؤنڈ ٹو کم. جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چلیں نمبر 1 ہم کیسے مان لیں کہ توریت کے اندر یہ لکھا بھی ہے؟ نہیں، اب تو سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے. چلیں ازیومنگ کہ لکھا ہوا ہے، ازیومنگ دیٹ دس از ریٹن ان توریت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ ہے. تو دیکھیں، انبیاء کے لیے جہاں جہاں اولاد کا ذکر آتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے، اس کا ایک اصول یاد رکھیں. whenever اللہ تعالیٰ says نبی اینڈ ہز اولاد، تو اس سے کبھی بھی بایولوجیکل اولاد مراد نہیں ہوتی. نبی کے لیے بایولوجیکل اولاد مراد نہیں ہوتی. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا مشہور واقعہ. when the great flood came and حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے وہ شپ بنا لی تھی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور یافس. یہ تینوں بیٹے ان کے ساتھ آ گئے شپ میں اندر. ایک اور بیٹے تھے ان کے، کچھ روایات میں نام کنعان آتا ہے، کچھ میں ایام آتا ہے. وہ جو بیٹا تھا ان کا، وہ کہتا نہیں میں نہیں آتا، میں نہیں ایمان لاتا، میں نہیں آتا. کہتے فلڈ آئے گا، فلڈ. تو انہوں نے وہی جواب دیا اس بیٹے نے جو شاید میں اور آپ دیتے. فلڈ آئے گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا فلڈ تھوڑی آئے گا. کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اینڈ وینٹ اینڈ سٹ آن دا پہاڑی. کہا مجھے یہاں تک تھوڑی آنا ہے فلڈ نے، فلڈ تو میکسیمم آئے گا تو نیچے تک آئے گا، اور یہ پہاڑی مجھے بچا لے گی. انہوں نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے، میرے بیٹے آج تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ پورا قرآن کریم کے اندر واقعہ، میں آپ کو پوری سٹوری بتا رہا ہوں. اینڈ دا سیم ہیپنڈ، a big huge tsunami wave came and took him. تو نوح علیہ السلام کو تھوڑا اللہ میرا بیٹا تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں تھا. تو کیا وہ بایولوجیکل بیٹا نہیں تھا کیا؟ فرمایا یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں تھا. تبھی تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کے وارثین کون ہیں؟ علماء. وارث میں اور آپ کس کو کہتے ہیں وارث؟ بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ میرا وارث ہے، میرے بعد تقسیم ان میرے وارثین میرے بیٹے بیٹیوں میں ہوگی. لیکن جب نبی کی بات آئی تو کون ہے بیٹے اور کون ہے اولاد، کون ہے وارثین؟ جو سب سے زیادہ ان کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ ہیں نبی کے اصل اولاد. تو آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، assuming this is written in Torah، آج کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے کون ہیں؟ تمام ریلیجنز آپ دیکھ لیں، کر لیں بات کسی بھی جو یہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کے 5 پلرز آف اسلام جو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، 5 پلرز آف اسلام، ان میں سے ایک پلر تو کھڑا ہوا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے، حج. ہماری نماز مکمل نہیں ہے جب تک ان کے اوپر ہم دعا نہیں کر لیں درود ابراہیمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی فالوئنگ کرتا ہوں. تو پلیز کلیریفائی دس. اینڈ سیکنڈلی، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، جیسے کشمیر کو کہتے ہیں نا پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے، ویسے وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہمارا نہیں، یہ پیلسٹائن اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ رہنے دو. میں اور آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس مسئلے میں؟ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ بس تھوڑا سا، اب تو یوٹیوب اور ان کا دور ہے، جسٹ گو اینڈ سرچ اباؤٹ دا بلیفس آف زائنسٹ، بس سارا آنسر وہاں پہ مل جائے گا. صہیونیت جس کو کہتے ہیں، جسٹ گو اینڈ ریڈ اباؤٹ دیم. اٹس کلیئر کٹ ریٹن ان دیئر بلیفس کہ ان کا کیا پلاننگ ہے اور کیا وہ ابھی کر رہے ہیں، اینڈ کیوں دے وونٹ اسٹاپ اوور ہیئر. ان کا مقصد مسجد اقصی صرف نہیں ہے، دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ. یہی تو ان کا فلیگ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، دا فلیگ آف اسرائیل، دا 2 blue lines، دے آر ناٹ جسٹ 2 blue lines، وہ 2 دریا ہیں. اینڈ دس از دیئر کلیم، دس از ریور نائل، دس از ریور یوفریٹس. دریا نیل، دریا فرات، اس کے بیچ میں جتنی جگہ ہے وہ ہماری ہے. اینڈ واٹ از دیئر الٹیمیٹ عقیدہ؟ دیئر عقیدہ بول رہا ہوں میں،
جب میرا آپ کا عقیدہ ہے نا توحید، ختم نبوت، یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی جو حق کے لیڈرشپ ہے، حق کے حکمرانی ہے، دا رائٹ آف لیڈرشپ، وہ ہماری ہے، اور باقی سب نے ہمیں ہیلپ کرنا ہے، اس کے اندر اسسٹ کرنا ہے. اصل حکمران تو ہم ہیں دنیا کے. اور وہ کب پورا ہوگا؟ جب یہ دونوں دریاؤں کے بیچ میں جو جگہ ہے جس کو وہ لوگ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، جس کے اندر ٹرکی، سیریا، لیبنان، ان کے کچھ علاقے آتے ہیں، سعودی عرب ٹل مدینہ منورہ، یہ سب ان کے اندر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جب ہم لوگ اس کا کنٹرول آ جائے گا، مسجد اقصی کا کنٹرول آ جائے گا ہمارے پاس، ویل بلڈ آر تھرڈ ٹیمپل آن دیٹ. جب یہ سب ہو جائے گا، پھر ہمارا اصل مسیح، جس کو المسیح الدجال جس کو کہتے ہیں، وہ باہر آئے گا، اینڈ ہی ول گیو اس آر الٹیمیٹ بلیف، دیٹ از حق حکمرانی آن دا ہول ورلڈ. یہ ہے ان کا پلان. تو جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کا ایشو ہے، وہاں رک جائیں گے، دے وونٹ اسٹاپ اوور دیر، کبھی نہیں رکیں گے. چیز آگے بڑھے گی. میں نے اور آپ نے ان کا ایشو کر کے بس بھول گئے. بنا لیں ایموشنل کنیکشن. اٹ از گیٹنگ ٹو لیٹ ناؤ. ایک مرتبہ دل میں یہ فیلنگ آ گئی نا، ایک مرتبہ اگر یہ دل میں فیلنگ آ گئی کہ بس یہ تو ان کا مسئلہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کچھ بعید نہیں وہ والی فیلنگ آ جائے جس میں ہم برا لگنا ہی ختم ہو جائے. اور ایک اور مشورہ دوں، سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حشر، موقع لگے نا اس کا تفسیر پڑھیں ان دو صورتوں کی. یو ول انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ کہ کیا ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ رہا ہے. پڑھیں نا، کب پڑھیں گے ورنہ؟ وہ لوگ تو ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، مسجد اقصی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وائی آرنٹ دے لیونگ؟ جب سیز فائر اناؤنس ہوا، ابھی ہوا نہیں تھا، فرائیڈے نہیں آیا تھا، بٹ اناؤنسمنٹ تو پہلے ہو گئی تھی. وین دا اناؤنسمنٹ واز ڈن، تو دا اسرائیلی ان کے فورسز نے پیمفلٹس پھینکے تھے وہاں پہ اوپر، جہاں یہ لوگ سب پیمفلٹس پھینکے گئے تھے. اس میں باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم لوگ سیز فائر ہوتے ہی تم لوگ واپس گئے تو ویل ڈو دس دس دس. خطرناک دھمکی. اور وہ کوئی دھمکی ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہم لوگ کھوکھلی دھمکی، وہ جینوئن دھمکی تھی. کیوں؟ کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے کیا کیا تھا انہوں نے. اور جیسی سیز فائر اناؤنس ہوا فرائیڈے کو، جو بھی 5 o'clock 7 o'clock، واٹ ہیپنڈ؟ وہ سب بھر بھر کے واپس گئے. کیا ان کی کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی پراپرٹیز ہے؟ کوئی ان کا کوئی بڑے بڑے انہوں نے بنگلے بنائے ہوئے گھر ہیں ان کے؟ میں اور آپ تو اس وجہ سے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، نہیں یار میری 2 پراپرٹی وہاں پہ ہیں، 3 پراپرٹی ادھر ہیں، 2 گھر ہیں، 2 دکانیں ہیں، تو میں کیسے چھوڑوں؟ یہی لوگ ریزن دیتے ہیں نا. ان کا کیا ہے؟ ڈو یو نو ہاؤ مچ از غزہ؟ اندازہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں، مور اور لیس. جزاک اللہ. غزہ جو ہے، بحریہ ٹاؤن گئے کبھی؟ کراچی بحریہ ٹاؤن ایز ان پورا دیکھا ہے کسی نے؟ بحریہ ٹاؤن کو آپ آلموسٹ بس ڈبل کر لیں، بحریہ ٹاؤن کو بس آلموسٹ ڈبل کر لیں. دیٹ از ٹوٹل غزہ. جو وہ کہہ رہے ہیں نا نارتھ غزہ چلے جائیں، ساؤتھ غزہ چلے جائیں، ہم وہاں، ہمیں لگتا ہے نارتھ ساؤتھ پتہ نہیں کتنا دور ہوگا. یہ ہے بس غزہ. 21 لاکھ لوگ ادھر آباد ہیں. اینڈ اٹ از لٹرلی کنسیڈرڈ ایز دا بگیسٹ جیل ان دا ورلڈ. کچھ نہیں پتا تھا ہمیں. یہ تو بھلا ہو جو سب کچھ ہوا ہے کہ ہمیں پتا تو چلے. میں نے کہا نا 5 اکتوبر سے پہلے the only thing we knew about مسجد اقصی was کہ یہ ڈوم آف راک ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ ہے، یہ بس that's it. ابھی انہوں نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ پلیز بنا لیں ایموشنل کنیکشن، پڑھ لیں ہمارے بارے میں، دعا کر لیں ہمارے لیے. یہ ٹائم چلا گیا، بہت بڑا نقصان اٹھائے گی امت اگر ہم نے آج ایموشنل کنیکشن نہیں بنایا.
اور نہیں بنائیں گے نا تو واقعتاً یہ بوریت والی باتیں لگیں گی. جنرلی 2-3 ہفتے بعد ہم لوگ یا دیکھنا چھوڑ دیں گے یا بات کرنا چھوڑ دیں گے, یا جن کا اثر و رسوخ ہے, پہنچے, وہ بولنا شروع کر دیں گے بھائی آپ دیکھیں اس پہ بات نہ کریں. جینوئنلی بولیں گے اگر ایموشنل کنیکشن نہیں بنا. اٹس ہائی ٹائم. اور یہ جو یہود قوم ہے نا, اسپیشلی دی زائنسٹ, یس دے آر ویری گڈ ان ٹریڈ, ان کا عقیدہ ہے تعلیم اور تجارت, اٹس ان دیر عقیدہ, اٹس ان دیر ریلیجن, اس کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ بزدل ترین قوم ہے, بزدل ترین قوم. جہاں ان کو دکھ جائے نا کہ فائنینشلی ہم لوگ پھنس سکتے ہیں, ہمیں فائنینشل لاس ہو سکتا ہے, یقین کریں یہ سب کچھ ہتھیار ڈال دیں گے اپنے. خیبر کا قلعہ جو فتح کیا تھا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو ایسے ہی تو ہوا تھا. they were fighting and fighting and fighting. پھر فائنلی مسلمانوں کے پاس ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ انہوں نے ان کے باغات کو جلانا شروع کر دیا, دیر معاش, دیر اکانومی, اس کو جلانا شروع کر دیا. جب وہ جل گئے نا وہ یہودیوں کا سارا عقیدہ ایمان ان کا مال ہوتا ہے, سارا عقیدہ ایمان ان کا مال ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہمارا مال جل گیا, بس اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, چپ چاپ جاؤ اور سرنڈر کر دو. لٹرلی انہوں نے اسی وجہ سے سرنڈر کر دیا. اتنا یہ لوگ ڈرپوک ہیں. ایک دھمکی بھی اگر بوائیکاٹ کی آ جائے نا, ایک دھمکی بھی, ان کی حالتیں بری ہو جاتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس سے کیا ہوگا. اور اگر ایموشنل کنیکشن نہیں بنا, میں ابھی بتا رہا ہوں, نہیں بنایا نا, یہ 1 مہینہ اور رک جائیں, جیسے پہلے رش ہوتا تھا نا میکڈونلڈس پہ اور ادھر ادھر, وہ سارا رش واپس آ جائے گا. بائی دا وے آنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ میرا جو راستہ ہے نا گھر کا, تو وہ ایک میکڈونلڈز آتا ہے راستے میں, تو آئی اینالائز دس. ڈیلی آئی ایم 2-3 times آئی ایم لوکنگ دیر. پہلے نہیں تھا, جینوئنلی نہیں تھا, اب واقعتاً آنا شروع ہو گیا ہے. کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے. ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ اگر ہیڈ اینڈ شولڈرز نہیں استعمال کریں گے, پینٹین نہیں استعمال کریں گے, تو میرے بالوں کا کیا ہوگا. یہ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں. سیریسلی مین, مجھے میرے دانتوں کا مسئلہ ہے, اگر میں فلاں ٹوتھ پیسٹ نہ یوز کروں تو میں کیا یوز کروں گا. جاؤ بھائی کر لو تم یار. آئی مین لائک سیریسلی یہی مسئلے رہ گئے ہمارے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا, آئی ریئلی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا بوائیکاٹ کیمپین اینڈ آئی وانٹ ٹو بوائیکاٹ میکڈونلڈس. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی. میرے بچے کو اس کے نگٹس بہت پسند ہیں. And I could see why that person is asking this question. میں نے کہا اچھا, تو کیا کرنا چاہیے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کا بچہ ایک ٹائم پہ کتنے نگٹس کھا لیتا ہے. 9 نگٹس. میں نے کہا جہاں اس کو 18 نگٹس دلائیں میکڈونلڈس کے, خوب بھر بھر کے کھلائیں, خود بھی کھائیں. What else is he expecting from me? یہ بھائی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کھا لیا جی حرام ہے. حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے بھائی. تو دیر از نو آنسر ٹو دس. وہ پتہ نہیں کس خمار میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. میں نے کیا کہتے ہیں اچھا واقعی کھلا دوں. میں نے کہا جاؤ یار تم, ویسے نیا ٹائم تھا. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آئی مین وہ بارش کی جو ویڈیو تھی نا, اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سنبھلے نا, دا وے دے ور ڈرنکنگ دا رین واٹر, میں اور آپ کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پانی پی رہے ہوں گے بارش کا. کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دکھا دیں، نہیں نہیں مجھے نہیں دکھائیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی، آئی فیل بیڈ. ڈوڈ دے آر گوئنگ تھرو دیٹ بیڈ. سیریس وہ دے آر گوئنگ تھرو دیٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تو سوچو ان کا کیا ہو رہا ہوگا. اینڈ سبحان اللہ، اگر ایمان سکھایا ہے نا، اگر ایمان کوئی سکھا رہا ہے آج کے دور میں، وہ مجھ جیسے لوگ نہیں جو بیان دیتے ہیں سکھا رہے، جی نہیں، اگر ایمان کوئی سکھا رہے ہیں نا، وہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی بیٹے ماں کی لاش سامنے پڑی ہے اور ہنستے مسکراتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے، وہی لوگ کہتے ہیں. ایون دا IDF سولجرز انہوں نے کہا ہے کہ وی آر فائٹنگ گھوسٹ. یہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے. میں پرسنل اپنا بتاؤں، میں پچھلے دن ہی کلاس میں شاید بات کر رہا تھا، پرسنل اپنا بتاؤں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم وی آر فائٹنگ فرشتے اور وہاں فرشتوں کی مدد ہے، مجھے پرسنلی پتہ ہے کیا لگتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تو یقین کریں شرع صدر ہوتا جا رہا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو ویڈیوز میں آ رہے ہیں نا، یہی فرشتے ہیں. اللہ نے ان کو ہیومن شکل میں اتار کے بھیجا ہے. سیریسلی، یہ میں کوئی مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے واقعتاً لگتا ہے. یار ہمارے بچے کو کچھ چھینک بھی زیادہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ابو کو کچھ ہو جائے، حالتیں بری ہو جاتی ہیں ہماری. یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ یہ انسان تو نہیں لگ رہے. کیسے کوئی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ ویڈیو ہے نا، دادا اپنے سامنے اس کے پوتے پوتیاں نواسیاں گئے، ان کو چوم چوم کے بھیج رہے ہیں. وہ نہیں آج کل بڑی پاپولر ہو رہی ہے، ایک صاحب ہیں اورنج پگڑی کے اندر، وہ بچی کی کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشی خوشی اس کو جیسے کہ الوداع کر رہے ہیں، اور ہم تھک گئے کہ بس اس پہ بات نہیں کریں. کیا ہو گیا ہمیں؟ لٹرلی کیا کیا کدھر چلے گئے ہم؟ اور پھر کہتے ہیں شفاعت کے حقدار ہم ہیں، جنت کے حقدار ہم ہیں. ہاں پیراڈائز کے حقدار ہم ہیں، لیکن اس پیراڈائز کو جنت نہیں کہتے، اس پیراڈائز کو فولز پیراڈائز کہتے ہیں. ایک کام ہے صرف کرنے کو، ایموشنل کنیکشن بنا لیں بنا لیں بنا لیں. کیونکہ جب بڑا وقت اگر آ گیا نا، ایموشنل کنیکشن نہیں بنا ہوا ہوگا نا، تو یہی بہانے چل رہے ہوں گے سب. پلیز بنا لیں. اور ایک آخری بات، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اینڈ آئی ٹیک سم ٹائم آن دس. ایک آخری بات ذہن میں رکھیں. ایکچولی دو باتیں. ہر کوئی یہ بات سنتا بھی ہے، کرتا بھی ہے کہ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ایٹ لیسٹ کہ دعا کرتے رہیں ان کے لیے. لیکن دیکھیں کانسیپٹ آف دعا کو پلیز سمجھ لیں، کیونکہ دس از ایپلیکیبل ان آل واکس آف لائف. ہم لوگ دین کے معاملے میں نا بہت جلد بازی کرتے ہیں. ابھی وہ ٹرینر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، یہ بتا سکتے ہیں اگر کوئی بالکل ہی موٹا سا بندہ جائے اور کہے مجھے فٹ کر دیں، وہ کہے گی جی میں 2 دن آؤں گا، صبح سے شام تک آؤں گا، وہ ہو جائے گا؟ یہ کہیں گے بھائی آپ تھوڑا ٹائم تو دیں، گیو سم ٹائم. آپ جی بیچلرز کرنے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے 4 سال کا بیچلرز پروگرام ہے، آپ آ جائیں. کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. ہی ٹیکس ایڈمیشن، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ 4 ہفتے دن رات محنت کرتا ہے، اور جینوئنلی دن رات محنت کرتا ہے، دن رات پڑھائی کرتا ہے، اتنی پڑھائی کہ واقعی وہ 4 سال میں اتنی پڑھائی نہیں کرے. اینڈ آفٹر 4 weeks he goes to the VC آفس اینڈ سیز کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کتنی پڑھائی کی ہے 4 ہفتوں میں. اتنی پڑھائی کی ہے کہ 4 سال والی پڑھائی میں نے کر لی، مجھے ڈگری دے دیں. وہ دیں گے ڈگری؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی یو نیڈ ٹو گیو دا ٹائم. لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں
یہ لو پیسے لاؤ رزلٹ. یہ ہوتا ہے لٹرلی. دکان میں سامان لینے جاتے ہیں نا, وہ کتنی دیر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, یہ لو پیسے یہ لو سامان. دین میں ہم یہی چاہتے ہیں. وہ آتا ہے کوئی کہ جی وہ کوئی دعا بتا دیں رزق میں برکت ہو جائے, ٹھیک ہے جی یہ دعائیں پڑھیں جی, سنت دعا ہے. وہ 1 ہفتے بعد واپس آ گیا, وہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں کچھ ہو ہی نہیں رہا, میں تو دعا مانگ رہا ہوں کچھ ہو ہی نہیں رہا. ماشاء اللہ, کب سے مانگ رہے ہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا. دین کے اندر ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. ابھی بھی جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں, مانگی ہوں گی سب نے, اب وہ پتہ کیا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, وہ دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں؟ میں تو رو رو کے تہجد میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو تباہ کر دے, وہ تو اور طاقتور ہو رہا ہے. دیکھیں دعا کا کانسیپٹ پلیز سمجھیں, ورنہ دعا سے بدزن ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعا مانگنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. اور اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا کہ یہاں دعا مانگو وہاں قبول ہو جائے, تو پھر دنیا کس کام کی؟ پھر واٹ از دا ٹیسٹ؟ پھر اتنا آسان ہوتا کہ پریشانی آئی دعا مانگو پریشانی گئی. تو آزمائش اور ٹیسٹ اور دنیا دارالامتحان وہ کہاں گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ فرعون کو تباہ برباد کر دیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے آپ دونوں, سورہ یونس کا واقعہ ہے, ہم نے آپ دونوں کی دعا قبول کر لی, دعا قبول کر لی. مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے, اس کلام کے دعا قبول کر لی, اس کے 40 ایئرز کے بعد جا کے فرعون سے نجات ملا تھا. تو وہ کیا بات تھی کہ ہم نے دعا قبول کر لی؟ یہ ہے دعا کی سائنس جو ہم سمجھیں. کون سی چیز کس وقت ہونی ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. When are the things supposed to happen؟ ہمارا کام ہے بس مانگ لو. تو یہاں بھی بس دعا مانگ لیں اینڈ دین امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے قبول ضرور ہوگی. اور امیجیٹ رزلٹ تو دیکھیں کبھی بھی نہیں آتے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ, لیکن امیجیٹ رزلٹ نہیں آتے. آپ دیکھیں نا, اگر کوئی آج کا غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے نا, یا ریلیٹ کرنا چاہتا ہے کسی سے, تو وہ جا کے سورہ احزاب پڑھے. غزوہ خندق کو سنے کیا ہوا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. تمام یہودی جو تھے دشمن وہ سب جمع ہو گئے تھے, کھانا پینا بند کر دیا تھا, ہر جگہ سے گھیر لیا تھا, کوئی ایگزٹ راستہ نہیں تھا. اور دیکھیں ہر ایک کے ورڈ استعمال کرنے میں ڈفرنس ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ جی کووڈ کا بہت شدید خطرہ ہے, ایز اے لے مین میں نے کہا شدید خطرہ ہے. ایک بہت ٹاپ ناچ ڈاکٹر کہے کہ جی کہ کووڈ کا شدید خطرہ ہے, تو میرے شدید میں اور ان کے شدید میں بہت فرق ہوگا. ظاہر سی بات ہے نا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو شدید آزمایا گیا تھا, اور ایک اللہ کہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, وہ کیا آزمائش ہوگی اس وقت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو آزمایا, سخت آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ہلا دیا ان کو ہم نے. اور وہ کتنے ٹائم تک رہا تھا؟ مسلمان دعا نہیں مانگ رہے تھے, 1 مہینے تک وہ رہا تھا. The siege by the kuffar, 1 مہینے تک. اس ٹائم آؤٹ رائٹ لگ رہا تھا کہ کفار جیت جائیں گے. یہاں تک کہ مسلمان کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد, کب آئے گی اللہ کی مدد. منافقین مذاق اڑا رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک پتھر مارا, ایک کلاڑی ماری, مجھے کیسر و کسرا کے چابیاں مجھے دکھ رہی ہیں. منافقین مذاق اڑا رہے تھے, کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں, سب کچھ انہوں نے بند کیا ہوا, اور ان کو باتیں دیکھیں نعوذ باللہ. اٹ واز لوکنگ آؤٹ رائٹ کہ اب گئے. لیکن صبر, استقامت, ڈٹے رہنا, دعا مانگتے رہنا.
پھر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے. کب چلنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر 1 مہینے بعد اللہ نے اپنے قافلے بھیجے. اللہ نے اپنے قافلے بھیجا. اب اللہ کے قافلے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہوا کو بھیجا, اللہ نے پانی کو بھیجا. یہ اللہ کے قافلے ہیں. یہ غیبی مدد ہے اللہ کی. اور وہ مدد آئی اور انہی قافلوں نے ختم کر دیا جس کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. لیکن بس کیا تھا, نبی کریم اور صحابہ کرام ڈٹے کھڑے تھے. تو آج بھی آپ لوگ, دا سیکنڈ تھنگ آئی وانٹ ٹو شیئر, آج بھی ہم لوگوں نے ایک بات یاد رکھیں, انا عند ظن عبدی بی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا. انا عند ظن عبدی بی. ایک بات یاد کریں, ذہن میں بٹھا لیں, دل میں بٹھا لیں, ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو, اہل غزہ کو کامیابی ملے گی. یہ جیتیں گے. یہ کوئی امام مہدی کا اور قیامت کا وقت نہیں آیا ابھی. وہ جب آئے گا تب آئے گا, ابھی نہیں آیا ہے. ابھی ہم جیتیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اب مایوسی بڑھے گی. اب مایوسی بڑھے گی. کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے کہا نا, کافی لوگ تھوڑا دیر سے آئے ہیں. دا فرسٹ سینٹینس دیٹ آئی میڈ واز کہ ابھی جو مسلمانوں پہ حالات آئے ہوئے نا, وہ بڑے ڈینجرس حالات ہیں. سب کے لیے آزمائش ہے. ان کے لیے الگ آزمائش ہے, میرے اور آپ کے لیے الگ آزمائش ہے. دیکھتے ہیں کون کس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے. میری آپ کی کیا آزمائش ہے کہ کون کتنا ان سے کنیکشن بناتا ہے اور کون کتنا جلدی ہار مان لیتا ہے. ہمارا ہار ماننا کیا ہے؟ بس مایوس ہو جائے, بس ختم, بس کچھ فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ تھا یہ کرنے کا؟ اتنے بچے مر گئے, کیا ملا کیا ملا, بس اس کا مطلب گئے آپ. وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کی ہمت باندھیں, اچھی امید رکھیں اللہ سے. وہاں کچھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے, ایک دم سے ہم لوگ امام مہدی کو ایکویشن میں لے آتے ہیں, ایک دم سے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی شاید یہاں پہ بات کی تھی. اس ٹائم تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا, اب تو سن سن کے کہہ رہا ہوں, سن سن کے کہہ رہا ہوں کہ جی امام مہدی اب تو آ جائیں گے, اب تو آ جائیں گے. بھائی امام المہدی آئیں گے, ہمارا عقیدہ ہے بالکل آئیں گے. لیکن اس مائنڈ سیٹ کا مسئلہ کہ ہم لوگ کمفرٹ زون پہ چلے جائیں گے کہ نہیں ان سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, ان سے تو امام مہدی لڑ سکتے, ہم تو نہیں لڑ سکتے. بس گئے آدھے تو آپ جنگ وہیں ہار گئے. اور ایک عجیب بات بتاؤں, یہ باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں, ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا, آ رہی ہیں نا ان کی ویڈیوز, کچھ ٹرانسلیشن بھی ہو کے آتی ہیں. کوئی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں امام مہدی آنے والے, جن کے اوپر گزر رہی ہے وہ نہیں کہہ رہے, جو ڈرائنگ روم میں ٹکے بوٹی کھاتے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امام مہدی کا آنے کا وقت ہو گیا. یہ ہے ایک کون سا مائنڈ سیٹ؟ بزدل مائنڈ سیٹ. دس از اے بزدل مائنڈ سیٹ. بزدل کہتے ہیں نا اس کو. میں تو نہیں لڑ سکتا, میں اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں. ایسے شخص کو بزدل کہتے ہیں نا. میں تو ان سے نہیں لڑ سکتا, میں تو رک یہاں پہ. یہ مائنڈ سیٹ سمجھا رہا ہوں. امام المہدی کو ہم نے کیوں ایکویشن میں لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایکسپٹ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, رک جا, وہ آئیں گے تو وہ کریں گے. یہ ہے مائنڈ سیٹ. یہ مسلمان ہے. اتنی جلدی ہار گئے. ہم تو بھائی لڑ بھی نہیں رہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر اجازت مل گئی نا وہ ہو جائے گا پھر کام. جو اتنی باتیں لوگ کرتے ہیں نا بڑی بڑی. ایموشنل کنیکشن بنے, فوکس آن دا ریئل تھنگ. اپنا ایمان مضبوط کریں, اصل پہ فوکس کریں, یہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشنز میں نہ جائیں. علماء کیوں نہیں کہہ رہے, علماء اعلان کیوں نہیں کر رہے, اور جی ان کو آرمی کو بولو اٹیک کریں. بے بھائی یار, فوکس آن دا مین تھنگ. اچھا یہ سب باتیں کر کے ہوتا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بلیم شفٹنگ سائیکالوجی. بلیم شفٹنگ. بس اگر ابھی میں نے پوچھ لیا نا
کہ ہاں جی کتنی بار تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی تھی، وہ سب مجھ سمیت ہی سب کے سر جھک جائیں گے. آپ تو کریں وہ جو کر سکتے ہیں، ایموشنل کنیکشن بنائیں. اور جو دعا کی بات کرتے ہیں نا، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو ہم لوگ اپنی دعاؤں کے اندر لے کر آئیں. یہ سمجھیں اس بات کو، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں. وہ تو کر گئے، لے گئے سب کچھ. تو پلیز ڈیولپ دا ایموشنل کنیکشن، ریڈ اباؤٹ دیم، لسن اباؤٹ دیم، ٹرائی ٹو ڈیولپ. یہ ارض مقدس کیوں ہے مقدس، اس کے بارے میں پڑھیں. اور یہ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں کہاں سے پڑھوں. یوٹیوب کریں، سینکڑوں ویڈیوز دکھ جائیں گی. گوگل کریں، بہت سی بکس دکھ جائیں گی. کسی سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھیں، سنیں، دعا کریں ان کے لیے. اچھی امید باندھے رکھیں، مضبوط امید باندھے رکھیں. اینڈ کنسیڈر یور سیلف کہ ہم بھی حالت جنگ میں ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے اندر رہیں. وی آر آلسو ان اے اسٹیٹ آف وار. پریپیئر یور سیلف آن دس مائنڈ سیٹ، تو جا کے ایموشنل کنیکشن بنے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ خاص کنیکشن بنا دیں، اور اللہ تعالی ہماری مسجد اقصیٰ کو فتح نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہماری اتنے طاقت رکھنے والے اللہ. اللہ آپ بڑے ہیں. اللہ آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ. اللہ پلیز ہمارے گناہ معاف کر دیجئے. پیارے اللہ پلیز ہمارے گناہ معاف کر دیجئے. اللہ ہم بہت گناہ کر بیٹھے ہیں، آپ کے پیارے کی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ پلیز ہم سے یہ کوتاہی کو معاف کر دیجئے. اللہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں اللہ، یہ ہم کس راستے پہ چلے گئے اللہ، یہ کس ٹریک پہ چلے گئے اللہ. سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہم نے اللہ. اللہ آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے پیارے کو چھوڑ دیا، پیارے کے پیاروں کو چھوڑ دیا. اللہ یہ ہم کیا کر گئے اللہ، یہ کس دنیا کے چکر میں لگ گئے اللہ. اللہ یہ کہاں آپ نے لگا دیا ہمیں اللہ. پلیز ہمیں واپس لے آئیے اللہ. اللہ پلیز ہمیں واپس لے آئیے اللہ. اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ، اللہ اتنے لوگ آپ کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں اللہ. اللہ پلیز آج معاف کر دیجئے اللہ. مانا ہم کمزور ہیں، مانا ہم بہت بزدل ہیں اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکے اللہ. ان سے کنیکشن بنانا تھا وہ بھی نہیں بنا سکے اللہ. اللہ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے اللہ. اللہ ہماری مسجد اقصیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ. اہل غزہ کو اللہ حفاظت میں رکھیے گا اللہ. اللہ وہ مرد مجاہد، اللہ وہ مرد مومنین، وہ آج بھی ڈٹے کھڑے ہیں اللہ. اللہ ان کی ہمتوں کو باندھے رکھیے گا اللہ. پوری دنیا کے کفار ان کے پیچھے پڑ گئے اللہ، سب ایک ہو گئے اللہ. اللہ ہم مسلمان نہیں ایک ہو سکے اللہ. اللہ وہ سب ایک ہو کے چڑھ آئے ہیں اللہ. اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں اللہ. ہمارے پیاروں کو بچائے رکھیے گا اللہ. اللہ ان بچوں کو بچائے رکھیے گا، عورتیں بہنوں کو بچائے رکھیے گا اللہ. اس مسجد اقصیٰ کو بچائے رکھیے گا اللہ. وہ ہماری پیاری مسجد ہے اللہ، وہ ہمارا قبلہ اول ہے اللہ، آپ کے انبیاء کی آرام گاہ ہے اللہ. اس پیاری مسجد کو بچائے رکھیے گا. ہمیں وہاں پہ لے جائیے اللہ، ہمیں پلیز وہاں پہ لے جائیے، اس کی خدمت کروا دیجئے. ہم بھی اس مسجد اقصیٰ کو اللہ، اس کی دیوار کو چومیں اللہ، اس کو سینے سے لگائیں اللہ. اللہ اس کو ہم پیار کریں اللہ، اس سے ہم معافی مانگیں اللہ اس مسجد سے اللہ، کہ تیرا حق ہم پورا نہیں کر سکے اللہ. پلیز ہمارے قبلہ اول کو بچائے رکھیے گا. جو لوگ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اللہ، آپ ان کے محافظین ہیں اللہ، آپ ان کو حفاظت میں رکھیے گا اللہ. وہ ڈٹے کھڑے ہیں اللہ، وہ ڈٹے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ. ان کو کھڑے رکھیے گا اللہ. اللہ ہمارے تینوں حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھیے اللہ. اللہ ہمارے مکہ مکرمہ کو حفاظت میں رکھیے، ہمارے پیارے بیت اللہ کو حفاظت میں رکھیے. ان تینوں جگہوں سے ہمارا ایموشنل کنیکشن بنائے رکھیے اللہ. ہمارے بیت اللہ کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ. ہمیں بار بار وہاں لے جائیے اللہ، بار بار وہاں لے جائیے اللہ. اللہ ہم بھی مطاف میں جائیں، ہم بھی عمرہ کریں اللہ، ہم بھی ان چادروں میں جائیں، ہم بھی طواف کریں، ہم بھی سعی کریں اللہ. ہمیں لے جائیے اللہ، ہمیں اس پیارے شہر لے جائیے
اللہ، جس شہر نے ہمارے پیارے کو کھلے ہاتھوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا اللہ، جس شہر نے سب کچھ لٹا دیا ان کے پیچھے، ہمیں مدینہ محمد لے جائیے اللہ، ہمیں مسجد نبوی لے جائیے، اس مسجد میں لے جائیے، اور اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ لے جائیے اللہ، یہ ہمارے تینوں حرمین ہیں اللہ، ان کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ، پلیز ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، ہم میں غیرت ڈال دیجئے اللہ، آج مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، مسلمان اتنا بزدل ہو گیا اللہ، پلیز ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، یہ ساری باتیں اللہ ہمیں لوگوں تک پہنچانے والا بنا دیجئے، لوگوں میں اس مسجد اقصیٰ کا جذبہ ابھارنے والا بنا دیجئے اللہ، ان اہل غزہ کے لیے اللہ شوق اور جذبہ ابھارنے والا بنا دیجئے، اپنے گھر والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے والا بنا دیجئے اللہ، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ، جو بندہ کون کیا تمنا لے کر آیا ہے، کس کے دل میں کیا غم کیا پریشانی ہے اللہ، آپ سب سے واقف ہیں اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اللہ پلیز ان غموں کو پریشانیوں کو دور کر دیجیے اللہ، جس کے دل میں جو پریشانی ہے وہ دور کر دے اللہ حالات اس ملک کے بھی خراب ہیں اللہ پلیز لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ، مدد کر دیجیے میرے پیارے اللہ، امید باندھ دیجیے اللہ، بس ہمیں نا امید مت ہونے دیے گا اللہ، پلیز ہمیں نا امید مت ہونے دیے گا، بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ، شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، ہر وقت نا امید کرواتے رہتے ہیں اللہ، ہمیں نا امید مت ہونے دیے گا آپ سے اللہ، ہمیشہ امید باندھے رکھیے گا، ہمیشہ امید قائم رکھیے گا، اپنے پیارے کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھیے گا، ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے اللہ، وہ کیا کیا سبق سکھا کے گئے ہم سب بھول بیٹھے ہیں اللہ پلیز ان کی کامل اتباع کرنے والا بنا دیجئے، ان کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے اللہ، بھر دیجئے ہمارے دلوں میں اللہ، اور ایسا معاملہ کر دیجئے اللہ، ہم اس پیارے چہرے کو دنیا میں نہیں دیکھ سکے اللہ، ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ نہیں سکے اللہ کل قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا ان سے اللہ، کل قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات اللہ جب قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا، جب نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اللہ، جب نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اللہ، وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم ان کو دیکھ کے مسکرائیں، ایسا معاملہ کر دیجئے گا اللہ، ان کی کامل شفاعت عطا کر دیجئے گا اللہ، اپنا بنا دیجئے اللہ، جنت الفردوس دے دیجئے گا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔